اس کو یاد کر سکتے ہیں؟ اردو زبان میں آپ دعا کر دیجئے، پنجابی میں دعا کر دیجئے، ہندی میں دعا کر دیجئے، کسی بھی زبان میں آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت کرتے تھے تو آپ کیا کہتے تھے؟ اللہم اشف عبدک ینکأ لک عدوک او یمشی لک الی الصلاۃ۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو شفا دے، اپنے بندے کو شفا دے دے، اس لیے کہ یہ بندہ جب شفا پائے گا تو تیرے کسی دشمن کو پریشان کرے گا، زخمی کرے گا، نقصان پہنچائے گا۔ او یمشی لک الی الصلاۃ، یا کہ نماز کے لیے یا جنازہ کے لیے چل کر کے جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے جو دعا ہے، عیادت کے آداب میں ہے اس کو انسان مد نظر رکھے۔ اسی طریقے سے اس پڑھنے کے لیے جو دم کرنے کے لیے جو چیزیں آئی ہیں، مثال تو بخاری شریف میں ہے، عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل والوں میں سے کسی کو جب بیماری لاحق ہوتی تھی تو آپ معوذتین پڑھ کر کے ان پر دم کیا کرتے تھے۔ معوذتین کون سے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار اللہ کے رسول کی خدمت میں تشریف لے آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ بیمار ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کو تکلیف ہے، تو ایک دعا سکھلائی جو پڑھ کر کے دم کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، آپ پڑھیے، آپ دعا کیجئے، فرشتہ اس کے اوپر آمین کہے گا اور یہی کہے گا کہ تجھے بھی اس کا اچھا بدلہ ملے، تجھے بھی یہ چیزیں حاصل ہو جائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زیارت مریض کے آداب میں یہ ہے کہ جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اختصار کے ساتھ جس کا ہم نے ذکر نہیں کیا بھائی تو ہی ایک دعائیں ذکر کی، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس کو پڑھ کر کے سنانا چاہیے۔ 9واں ادب نہیں 12واں ادب، 11واں تک پہنچے تھے۔ 12واں ادب یہ ہے کہ مریض کو شفا یابی کی امید دلائی جائے، صبر کی تلقین کی جائے، صبر نہ کرنے پر جو نقصان ہوتا ہے وہ یاد دلایا جائے، ہے کہ نہیں؟ کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے مریض کے سامنے کہ آج تو تمہاری بیماری اور بڑھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، نہیں کہنا چاہیے گا، بلکہ آپ یہ کہیے آج آپ کل کے مقابلے میں اچھے ہیں۔ لیکن آپ کہیں کہ جھوٹ بولیں، اس کا مطلب کہ اگر اچھے نہ ہوں تو، لیکن آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، کل کے مقابلے میں وہ انسان اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بیماری اور پریشانی اس کو لاحق ہوئی ہے اس کے بدلے اس کے یا تو گناہ مٹے ہیں یا تو درجات بلند ہوئے ہیں، تو کل کے مقابلے میں اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے؟ وہ اچھا ہے کہ نہیں کل کے مقابلے میں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسے امید دلانا چاہیے کہ ماشاءاللہ اچھے ہیں آپ۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس کوئی حرج نہیں، تکلیف پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں، طہور انشاءاللہ۔ اسی لیے بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، آپ لوگ بھی ہنسیں گے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک بدو کی عیادت کے لیے گئے، اسے سخت بخار لاحق تھا، سخت بخار لاحق تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، طہور نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بخار بڑا ہی بدبخت ہے، اس بخار نے تو مجھے بہت ہی دبا کر کے رکھا ہے، بلکہ اس بوڑھے کو شاید یہ قبر تک پہنچا دینے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تب تو ٹھیک ہے، اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب مریض کے پاس جائے تو آپ سب کی سنت ہے اسے تسلی دلائے، اسے صبر دلائے، اسے وہ اجر جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیمار کے لیے، ایک مریض کے لیے رکھے اسے بتائے، اور کہے کہ کوئی مومن بندے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی بھی اسے تکلیف ہوتی ہے، تک اگر کانٹا بھی چبھتا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بلکہ ساتھیوں، بیماری کے جو فوائد ہیں میں آپ سمجھ نہیں رکھ سکتا
کہ کتنے فوائد انسان کو بیماری سے لاحق ہوتے ہیں. اگر صرف اتنا ہی فائدہ لاحق ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی بیماری سے اٹھتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف ہوتا ہے جس طریقے سے موسم خزاں کے اندر پتے جھڑ جایا کرتے ہیں درخت سے, اور درخت سے ٹہنیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں, بس اور کچھ دکھائی نہیں دیتا. اسی طریقے سے وہ انسان بیماری جب اٹھتا ہے تو گناہوں سے پاک اور صاف رہا کرتا ہے. تو بیمار کے پاس جائیں تو اسے یہ فضائل بتانا چاہیے, اسے سکھانا چاہیے کہ بھائی صبر سے کام لو, ہے نا, بلکہ اسے تو یہ کہنا کہ اللہ نے تمہیں بہت بہتر رکھا ہے, فلاں آدمی تو اس سے ہی پریشان حالت کے اندر موجود ہے, فلاں جگہ تو اس سے ہی پریشان حالت کے اندر لوگ موجود ہیں. چلو بھائی تمہارا ایک پیر ٹوٹ گیا, کتنے لوگ جن کے دونوں پیر ٹوٹے ہوئے ہیں. تمہاری ایک آنکھ خراب ہوگی, کتنے لوگ جن کے دونوں آنکھیں نہیں ہیں, ہے کہ نہیں. اس طریقے سے تسلی دلائیں, صبر دلائیں, صبر کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور صبر نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں وہ اس کے سامنے رکھیں, ہے کہ نہیں ہے. یہ انسان کے لیے کیا ہے, بہتر ہے. اختصار کے طور پر آپ کے سامنے اب چند مسئلے جو ہے بیمار کے عیادت سے متعلق جو ہے وہ رکھتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے, ہر وہ شخص جو مسلمان ہو اور اس کے مسلمان ہونے کو آپ پہچانتے ہیں اس کی عیادت مشروع ہے, چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے چاہے آپ کا رشتہ دار نہیں ہے. البتہ جو جتنا قریبی ہوگا اس کی عیادت اتنی ہی زیادہ آپ کے اوپر آپ کے سامنے اہمیت رکھے گی, ہے نا. البتہ ہر مسلمان جو ہو اس کی عیادت کرنا کیا ہے, شرعی طور پر ثابت ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ چاہے جو بھی بیماری ہو, بڑی بیماری ہے یا چھوٹی بیماری ہے, اس کی عیادت مشروع ہے. اگر انسان بیمار ہے, اگر انسان کو بیماری لاحق ہے, لیکن وہ بیماری جس کی بنیاد پر انسان بیمار کہا جائے, یعنی اس کی سب سے بہتر علامت یہ ہے کہ انسان اگر لوگوں کے پاس آتا جاتا تھا, ملتا جلتا تھا, کام پر آتا جاتا تھا, تو ان چیزوں سے کیا ہے وہ رک کر کے گھر میں بیٹھ جائے. ہر ایسا انسان جو ہوگا یا ہاسپٹل میں داخل ہو جائے تو کیا اس کی عیادت کی جائے گی. البتہ ایسا کوئی بیمار ہے جو لوگوں سے آتا جاتا ہے, اپنا کام کرتا ہے, دکانیں کھولتا ہے, یہ تو اس کی عیادت کیا ہے, مشروع نہیں ہے. البتہ جب ملے تو یہ کہہ سکتے ہیں تمہارا حال کیا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں تمہاری طبیعت کیسی ہے, لیکن یہ کہ اس کی عیادت کے لیے جایا جائے یہ چیز مشروع نہیں ہے. مشروع اسی بیمار کی عیادت کی جائے گی جو لوگوں سے منقطع ہو جائے, چاہے معمولی بیماری ہو جائے. حضرت زید ابن ارقم بیان کرتے ہیں, جیسے کہ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے خیال امام بخاری کے الادب المفرد میں ہے کہ اللہ کے رسول نے میری عیادت کی صرف اس بنیاد پر کہ میری آنکھ آئی ہوئی تھی. معمولی سی بیماری ہے نا, لیکن اللہ کے رسول نے ان کی عیادت کی تھی. دوسرا چیز یہ ہے کہ بچے کی عیادت کی جا سکتی ہے, یہ نہیں کہ بچہ ہے بیمار اس کی عیادت کرو نہ جائیں. عورتیں مردوں کی عیادت کر سکتی ہیں, عورتیں مردوں کی عیادت کر سکتی ہیں, مرد عورتوں کی عیادت کر سکتے ہیں, لیکن مرد انہی عورتوں کی عیادت کریں گے جو ان کے رشتہ دار اور ان کے محرم ہیں. عورتیں انہی مردوں کی عیادت کریں جو ان کے محرم اور رشتہ دار ہیں. البتہ عورتیں ایسے مردوں کی پردے کا لحاظ کرتے ہوئے عیادت کر سکتی ہیں جو اگرچہ ان کے رشتہ دار نہ ہوں. جیسے کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف میں ہے, حضرت بلال ابن حارث کی عیادت کے لیے گئیں. اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ام دردہ ایک بار ایک شخص مسجد میں نماز پڑھتے تھے, انصاری آدمی, وہ حاضر نہیں ہوئے تو ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئیں, ہے نا. یعنی اس میں کوئی یہ قید نہیں ہے کہ بڑا ہے تو اسی کی عیادت کی جائے, بیمار ہے تو اس کی عیادت, اگر وہ اجنبی ہے تو اس کی عیادت نہ کی جائے. نہیں, ہر ایک کی عیادت کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے چھوٹا ہے, غریب ہے یا مالدار ہے, ہر ایک کی عیادت کرنی چاہیے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ آپ کے سامنے بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کی عیادت کی, حالانکہ آپ کس مقام پر فائز تھے. اور آپ کے سامنے ایک حدیث اور رکھ دوں جو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بار بخار اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے ان لوگوں کے پاس بھیج دیجئے جو آپ کے زیادہ قریبی لوگ ہیں,
سب سے زیادہ قریبی جو لوگ ہیں مجھے ان کے پاس بھیج دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ. راوی کہتے ہیں کہ انصار کا کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جس کے اندر بخار داخل نہ ہو گیا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گھر میں، ایک ایک جھوپڑے میں، ایک ایک آدمی کے ہاں جا کر کے آپ عیادت کیا کرتے تھے. بلکہ اگر ایک گھر میں 2 کمرے ہوا کرتے تھے تو آپ اس کی بھی عیادت کیا کرتے تھے، ان کی بھی عیادت کیا کرتے تھے. ذرا دیکھیں آپ کس مقام پر فائز تھے اور دنیا کا کتنا کام آپ کے سر تھا، کتنی بڑی آپ کی ذمہ